Allah 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ مغزی دربار عالیہ بلاوڑہ شریف درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میرے دل میں پسی جب سے محبت غوث اعظم کی میرے دل میں پسی جب سے محبت غوث اعظم کی میں ہوں رحمت کے سائے میں بدولت غوث اعظم کی میں ہوں رحمت کے سائے میں بدولت غوث اعظم کی اور ہماری فہم سے بالا ہے رتبہ شاہ جیلا کا ہماری فہم سے بالا ہے میں ہوں راحت کے سائے میں بدولت غوث اعظم کی اور بڑا خوبصورت شعر ہے بغیر ان کی عنایت کے ولایت مل نہیں سکتی بغیر ان کی عنایت کے ولایت مل نہیں سکتی
تبھی تو ہر ولی کو ہے، تبھی تو ہر ولی کو ہے ضرورت غوث اعظم کی، میں ہوں رحمت کے سائے میں بدولت غوث اعظم کی، میں منگتا غوث کا ہو کر ڈروں نارے جہنم سے، مریدی لا تخف جب ہے، مریدی لا تخف جب ہے ضمانت غوث اعظم کی، میں ہوں رحمت کے سائے میں، ہوں رحمت کے سائے میں بدولت غوث اعظم کی۔ برادران اسی وقار یہ تھے محمد توقیر مہروی صاحب، جو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ اس کے دوران تشریف فرما ہوئے پیر طریقت اور رہبر شریعت قلندر قرآن مخلص فی اللہ سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت صاحبزادہ والی شان صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار سجادہ نشین دربار علیہ بلاوڑہ شریف کھرلی سدیاں آپ تشریف فرما ہوئے۔ انشاءاللہ چند ہی لمحوں کے بعد آپ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی، دل بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ میں نے گزارش ہر کی آنکھوں سے اپنے مرشد کے چہرے کی زیارت کریں، دل کی آنکھوں سے گنبد خضرہ کی زیارت کریں، انشاءاللہ کرم ہی کرم ہو جائے گا۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا۔ ہمارے خوبصورت پڑھنے والے خوبصورت آواز یوکے سے تشریف لائے ہوئے حافظ محمد ناصر خان صاحب، ایک نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی لوگ میری مائیں، بہنیں، بھائی، بزرگ، بچے آستانہ عالیہ کلر سیدہ تشریف لائے ہیں، میں دل کی عطا گہرائیوں سے دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کی طرف سے اور دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کی یوکے کی تنظیم کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آج حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بزم میں جو میری ماں بہن، جو بچہ، جو بھائی، جو بوڑھا آیا ہے، اللہ پاک سب کے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جس در پہ آپ کھڑے ہیں یہ در معمولی در نہیں ہے، یہ صرف پاکستان میں رہنے والوں کے لیے نہیں بلکہ عالم اسلام میں، دنیا میں کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں، میں پوری دنیا پھرتا ہوں، یورپ پھرتا ہوں، کوئی جگہ، کوئی علاقہ، کوئی محلہ، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کا فیض نہ پہنچا ہو۔ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کا یہ فیض الحمدللہ پوری دنیا میں جاری ہے، اور جہاں جہاں میرے مرشد قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کا قدم لگتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتیں ڈیرے ڈال لیتی ہیں، اور اس کی وجہ فقط صرف ایک ہی ہے، ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آپ نے بہت کم لوگ دیکھے ہوں گے دوستو اس دنیا میں کہ جو سارے کا سارا کریڈٹ جن کے وسیلے سے اللہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو شفا دے چکا ہے، جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی زندگی کا مشن کیا ہے تو وہ آگے سے فرمائیں کہ جب میں مروں تو مجھے اللہ کے رسول کی پہچان نصیب ہو جائے، میرا غوث مجھ سے راضی ہو جائے، اور تاجدار ختم نبوت میرا مشن ہے، اور جتنے بھی بیمار آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں۔ میں اگر آپ کو بتانا شروع کروں
کہ کتنے لوگ ہیں، کتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو بیماریاں لے کے آتے ہیں، دکھ درد پریشانیاں مصائب لے کے آتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے حضور قبلہ عالم پیر صوفی مسنجف علی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وسیلے سے وہ شفائیں پا کے جاتے ہیں۔ اللہ ان کو اس درد سے خالی نہیں بھیجتا۔ ہماری نیت میں فرق ہو سکتا ہے، ان کے فیض میں کبھی کوئی فرق نہیں ہو سکتا۔ یہ یاد رکھیں۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ بھی بچپن کے دور سے گزرے ہیں۔ میری ماں جب مجھے وہ ڈول دیا کرتی تھی برتن کے جاؤ بیٹا دودھ لے آؤ، تو وہ دھلا ہوتا تھا، لیکن میری ماں کہتی تھی کہ بیٹا ٹھہر جاؤ، ایک دفعہ مجھے پھر دھونے دو کیونکہ اس میں اللہ کا نور آنا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ کے ولی کے سامنے جب آپ اپنے دل کے برتن کو صاف کر کے آئیں گے تو اللہ ضرور خیرات ڈالے گا۔ آپ سمجھ گئے میری بات؟ میں اپنی حاضری شروع کرتا ہوں، ایک بڑی خوبصورت نعت ہے اس سے، پھر اس کے بعد حضور سیدنا غوث اعظم کی منقبت پڑھوں گا، اور آخر پہ میرے مرشد کریم قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کا ایک قصیدہ پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ اتنا جمع غفیر ہے ادھر بھی ہر طرف۔ میں چاہتا ہوں کہ محبت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حضور سیدنا غوث اعظم کو گواہ بنا کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود پڑھیے سب مل کے صلی اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی ہاتھ اٹھائیں۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، عربی سلطان آیا، عربی سلطان آیا، اچیاں تے نیویاں دے او ویکھو فرق مٹاؤن آیا، اچیاں تے نیویاں دے سب فرق مٹاؤن آیا، اچے سب فرق مٹاؤن آیا۔ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا۔ کیسی بارگاہ ہے تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آستانہ، ذرا سوچیں کتنا بڑا ہوگا کہ جس آستانے سے فیض پانے والا ایک قلندر اس صدی میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے ذریعہ شفا بن رہا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اس نبی کی شان کیا ہوگی۔ ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ سرکار یہ نعت میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں آپ کی موجودگی میں۔ غور سے سنیے۔ میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا، ہاں میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا، رکھ دوں سر جس کا دل ہے کہ اس در پہ اپنے سر کو جھکائے وہ کہہ دے، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار کیسا لگے گا، آ جائے مقدر سے شہیدی جو میرے گھر،
آ جائے مقدر سے شہیدی جو میرے گھر، میں کیسا لگوں گا، میرا گھر کیسا لگے گا، میں کیسا لگوں گا، میرا گھر کیسا لگے گا، میں کیسا لگوں گا، میرا گھر کیسا لگے گا۔ اور بڑا خوبصورت شعر حضور غوث پاک کی 11ویں ہے، سنیے۔ غوث الورا سے پوچھنے ایک روز یہ چل کر، غوث الورا سے پوچھئے ایک روز یہ چل کر، کیا کہ بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا۔ غوث الورا سے پوچھئے ایک روز یہ چل کر، بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا۔ جو لوگ مدینہ پاک گئے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں، اور جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا اللہ پاک آج کی اس بابرکت رات کے صدقے سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ جو گئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں جو شعر میں پڑھنے لگا ہوں، جب دور سے اتنا ہنسی ہے گنبد خضرا، جب دور سے ہے اتنا ہنسی گنبد خضرا، اس پار ہے ایسا تو ادھر کیسا لگے گا، اس پار ہے ایسا تو ادھر کیسا لگے گا، اس پار ہے ایسا تو ادھر کیسا لگے گا۔ رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا۔ زندہ باد۔ مرشد نے حکم دیا کہ اس نعت کے 2 شعر پڑھوں۔ رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا، رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا، ارے زمانے میں محمد سا پیارا ہو۔ جس کا یہ یقین ہے کہ ہمارے آقا سے بڑھ کے حسین پوری کائنات میں کوئی نہیں، ذرا مرشد کھڑے ہیں خوش کر دیجئے۔ زمانے میں محمد سا، سبحان اللہ، زور سے، زمانے میں پیارا ہو نہیں سکتا، شب معراج رب بولا یہی محبوب سے مل کر، شب معراج رب بولا یہی محبوب سے مل کر، کیا کہ تمہارا جو نہیں ہوتا ہمارا ہو، سبحان اللہ، تمہارا جو نہیں ہوتا ہمارا ہو نہیں سکتا، ہو دیوانہ محمد کا جلے نارے جہنم میں، ہو دیوانہ سونے محمد کا جلے نارے جہنم میں،
کسی بھی طرح یہ ان کو گوارا ہو نہیں سکتا. سب پڑھیے زمانے میں محمد سا پیارا ہو. ہاں زمانے میں محمد سا پیارا ہو. سرکار غوث اعظم غوث العظم بمانی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و امام مدد. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. آج ہاتھ اٹھائیں, کیا پتہ کس کے منہ سے نکلی ہوئی بات قبول ہو جائے. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. سرکار غوث اعظم میرا خالی کا صبر دو, میں فقیر ہوں تمہارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. پڑھیے سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. جولی کو میری بھر دو, جولی کو میری بھر دو, ورنہ کہیں کہ دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. سرکار غوث اعظم نظر کرم. اور خوبصورت شعر سنیے. یہ عطائے دستگیری کوئی ان کے دل سے پوچھے. یہ عطائے دستگیری کوئی ان کے دل سے پوچھے. وہی آگے مدد کو, وہی آگے مدد کو, میں نے جب جہاں پکارا. سرکار غوث اعظم, سرکار غوث اعظم. آپ سب کی طرف سے ایک شعر سرکار غوث پاک کی کچہری میں پیش کرتا ہوں کہ سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے, میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. سرکار غوث اعظم نظر کرم. حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا. کس کو فیض ہوا ہے اس در سے ہاتھ اٹھائیں. سبحان اللہ. ہر کسی کو ہوا ہے, صرف اسی کو نہیں ہوتا جس کے دل میں کھوٹ ہوتی ہے. جس کا دل صاف ہے اس کو ہوتا ہے. حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا, ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا. گرتے سمندر میں بڑے شوق سے دریا. سمجھ آ رہی ہے؟ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا, لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. سونا سب نالوں حق بادشاہ شالا جیوے ساڈی دعائے. سونا سب نالوں حق بادشاہ
شالا جیوے اے ساڈی دعا ہے سونا سب نالو حق بادشاہ او شالا جیوے ساڈی دعا اے سونا سب نالو حق بادشاہ شالا جیوے ساڈی دعا ذرا سبحان اللہ میرا مرشد بڑی شان والا بلاوڑے والا بڑی شان والا ایتھے ہر ویلے حق دی صدا میرا مرشد بڑی شان والا ایتھے ہر ویلے حق دی صدا میرا مرشد بڑی شان والا ایتھے ہر ویلے حق دی صدا فیض اس در تے مولا علی دا مولا علی نو منن والے ہاتھ چکو یا علی فیض اس در تے مولا علی دا کیونکہ ایتھے ڈیرا مسنجف علی دا فیض اس در تے مولا علی دا ایتھے ڈیرا مسنجف علی دا ایتھے دکھیاں نو ملدا سہارا ایتھے دکھیاں نو ملدا سہارا اوے تو خالی نہ کوئی گیا ایتھے دکھیاں نو ملدا سہارا اے تو خالی نہ کوئی گیا کہ سونا سب نالو حق بادشاہ اے شالا جیوے ساڈی دعا لوگ آپ ہزاروں ویڈیوز روک دیکھتے ہیں ہر روز دیکھتے ہیں کہ کیسے مریضوں کو شفا ملتی ہے لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی وہ پروپیگنڈے کرتے ہیں وہ میرے مرشد کریم کے خلاف باتیں کرتے ہیں لیکن اس در پہ کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ ان کا راستہ گنبد خضرا کی طرف ہے ان کا راستہ حضور غوث پاک کی طرف ہے ان کا راستہ وہی ہے جو حضرت داتا علی حجویری کا تھا جو پیر مہر علی کا تھا جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا راستہ ہے تو پھر مجھے یہ کہنے دیں کہ جیڑے سڑدے نے حق بادشاہ تو جیڑے سڑدے نے حق بادشاہ تو او تا منکر نے رب دی عطا تو جیڑے سڑدے نے حق بادشاہ تو او تا منکر نے رب دی عطا تو او فکر کا دائے میرے نبی نے فرمایا کہ جیدہ چہرہ ویکھ کے خدا یاد آ جائے وہ اللہ دا ولی ہے سبحان اللہ او فکر کا دائے میرے سخینو اے دے سر ہوتے غوث الورائے او فکر کا دائے میرے سخینو اے دے سر ہوتے غوث الورائے سونا سب نالو حق بادشاہے شالا جیوے میری دعائے ہر مشکل تھے حل ہووے اے صدقہ سونے پاک حبیب دائے او دکھ درد مصیبتاں دور کردہ نیے تیرا حق خطیب دائے بلند آواز نال کہہ دیو سبحان اللہ میں ڈھونڈ پھریا جگ سارا میں ڈھونڈ پھریا جگ سارا میں ڈھونڈ پھریا جگ سارا میرے حق خطیب دا رنگ نیارا میرے حق خطیب دا رنگ نیارا رنگ قادری پسند آیا رنگاں وچوں رنگ قادری پسند آیا رنگ قادری پسند آیا رنگاں وچوں رنگ قادری پسند آیا رنگاں وچوں رنگ قادری پسند رنگاں وچوں رنگ قادری پسند آیا رنگاں یا غوث پاک اج کرم کرو یا غوث پاک اج کرم کرو اج کرم کمان دا ویلا ہے یا غوث پاک اج کرم کرو اج کرم کمان دا ویلا ہے یا غوث پاک اج کرم کرو رنگ قادری پسند آیا رنگاں وچ
साडा हक खतीब प्यारा है साडा हक खतीब प्यारा जरा हाथ चुक के कह दियो साडा हक खतीब प्यारा है साडा हक खतीब ए गौस दराज दुलारा है ए गौस दराज दुलारा है ए गौस दराज दुलारा है ए कादरी रंग निराला है ए कादरी रंग निराला है ए दवारस कमली वाला है रंग कादरी पसंद आया रंग कादरी पसंद आया रंगा विचों रंग कादरी पसंद आया क्योंकि नारा खत्मे नबूवत दा मेरे मुर्शिद ने लाया है जी नारा खत्मे नबूवत दा मेरे मुर्शिद ने लाया है नबी दे नाम दी तस्बीह नबी दे नाम दी तस्बीह किवें करनी सिखाया है नारा खत्मे नबूवत दा मेरे मुर्शिद ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत बरादरान ज़ी वक़ार नारे तकबीर अब इस नारे को लगाते हुए डर की ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है इसकी पहचान कराने की ज़रूरत सबज़ादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने ख़त्म कर दी है अब बेडर होके बेखौफ होके खत्म नबूवत का नारा लगा है उस वक्त तक उस बंदे के मुसलमान होने पे यकीन नहीं हो सकता जो मेरे मुस्तफा करीम को खातमन नबीयीन न कहे ताजदारे और आज अल्हम्दुलिल्लाह असेंबली से लेके पूरी दुनिया तक सिर्फ इदारों में नहीं यूनिवर्सिटियों कॉलेज स्कूलों में नहीं और मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले के सीने की तख्ती पे खतीब ने वो मोहर लगा दी है कि जब भी वो कलमा पढ़ेगा वो खातमुन नबिय्यीन जरूर कहेगा ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत सिपा सलारे ताजदारे खत्मे नबूवत दरबार आलिया मलावड़ा शरीफ जीवे 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 कलंदर दौरा साहबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार दरबार आलिया मलावड़ा शरीफ जिंदाबाद पढ़िए ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा बिना मुर्शिद कलमा चलेदा नहीं बिना मुर्शिद कलमा चलेदा नहीं बिना तेल दे दीवा बलेदा नहीं बिना पानी बूटा फलदा नहीं बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह लजपाल जिदा रखवाला लजपाल जिदा रखवाला साडा पीर बलावड़े वाला है साडा पीर बलावड़े वाला है साड़ी हक खतीब नल लग गई है
جیڑا توڑ نہیں پاون والا ہے بولو لا الہ الا اللہ لا الہ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے، نماز روزہ و حج اس کا کسی کام نہیں، جس کو آل محمد کا احترام نہیں، علی کو ماننے والا ہی خاص مومن ہے، اور جہنمی ہے وہ جس کا علی امام نہیں۔ اسلام فقط جود و سخائے بطول ہے، کردار فاطمہ ہی تو دین رسول ہے، ان کو اگر نہ مانو گے وارث رسول کا تو یہ جان لو کہ سر کو جھکانا فضول ہے، کیونکہ ساری دنیا میں جو سویرا ہے ابن حیدر یہ فیض تیرا ہے۔ کوئی پوچھے یزید سے جا کر کہ تیرے مدفن میں کیوں اندھیرا ہے، ایک دن دیکھنا ہے حاکم تم سب کہیں گے حسین میرا ہے۔ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، اور دین نبی کی خاطر، دین نبی کی خاطر اکبر نے دی جوانی، دین نبی کی خاطر اکبر نے دی جوانی، اور عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ تھے حافظ محمد ناصر خان صاحب جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں اپنی عقیدت اور محبت کے پھول نچھاور کر رہے تھے۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں اور برادران اسی وقار آپ کی توجہ، آپ کا دھیان، کیونکہ اس وقت آپ سب کی نظریں سرکار جی کے چہرے پہ لگی ہوئی ہیں، یقیناً آپ کی نظروں کی پیاس تو بجھ رہی ہے، لیکن دل کی پیاس اس وقت بجھے گی جب سرکار گفتگو فرمائیں گے، خطاب کریں گے۔ اس لیے آستانہ کلر سیدہ سے آج الحمدللہ جو ختم نبوت کی آواز اٹھ رہی ہے، جو ختم نبوت کا نعرہ بلند ہو رہا ہے، اس نعرے کے لیے آج یہ در و دیوار
گواہی دے رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جس ہستی نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا وہ 22 سالہ کی زندگی، 22 سالہ کی راتیں، تپتے ہوئے سورج کے اندر وہ سورج کی کرنیں، وہ رات کی سردیاں، وہ دن کی گرمیاں برداشت تو کر لی، لیکن جب یہ قلندر بلاورہ شریف سے چلا تو اسلام آباد سے لے کر یورپ کے کونے کونے تک ختم نبوت کا صرف لوگوں کو سڑکوں کی حد تک نہیں لایا گیا۔ اس قلندر نے وہ نعرہ تھا جو ختم نبوت کا نعرہ بلاورہ شریف نے نعرہ لگایا، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد۔ وہ کون تھا؟ آپ نے جواب دینا ہے، وہ حق بادشاہ سرکار تھے جس نے بلاورہ شریف میں ختم نبوت کا نعرہ لگانے والا کون تھا؟ وہ حق بادشاہ سرکار تھا جس نے اسلام آباد کی سرزمین پہ ختم نبوت کا نعرہ اس وقت ان گلیوں میں لگایا جہاں 3 سے 4 لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے۔ اس وقت بھی نعرہ لگانے والا کون تھا؟ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار تھا جس نے لاکھوں کے اجتماع میں ختم نبوت کا نعرہ بلند کیا۔ وہ کون تھا؟ وہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار تھا جس نے سیالکوٹ کی سرزمین پہ لاکھوں کے اجتماع میں ختم نبوت کا نعرہ بلند کیا۔ وہ کون تھا؟ وہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار تھا۔ جس نے خوشاب کی سرزمین پہ ختم نبوت کا نعرہ بلند کیا، وہ کون تھا؟ وہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار تھا جس نے تاتا کی نگری میں ختم نبوت کا نعرہ بلند کیا۔ وہ کون تھا؟ وہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار تھے۔ وہ کون تھا جس نے شیخ پورہ کی سرزمین پہ ختم نبوت کا نعرہ بلند کیا؟ وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ اور جس نے ختم نبوت کا نعرہ 7 مارچ کو لاکھوں کے سمندر میں توبی کاٹ کی سرزمین کو ختم نبوت کے نعروں سے گنجوانے والا کون تھا؟ کون تھا؟ اور جس نے ختم نبوت کا نعرہ شارجہ کی سرزمین پہ ختم نبوت کا نعرہ لگوایا، وہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار تھے۔ عمان میں لگوایا، خطیب حسین علی بادشاہ سرکار تھے جنہوں نے انگلینڈ کی سرزمین پہ جس نے انگلینڈ کی سرزمین پہ یہ نعرہ لگوایا ختم نبوت کا، وہ کون تھا؟ وہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار تھے۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے کرم سے وہ نعرہ ایسے گونجا، وہ نعرہ کی سورج کی کرنوں کی طرح ایسے بکھر گیا کہ آج ہر رسول اللہ کے امتی کے سینے میں اتر کے اس نے نور پیدا کر دیا۔ اب کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے تم کون ہو، تم عیسائی ہو، تم قادیانی ہو، تم مرزائی ہو، تم سکھ ہو، تم ہندو ہو، تم یہودی ہو، رب کعبہ کی قسم یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑے گا اس کی زبان کی آخری گواہی یہ ہوگی وہ خاتم النبیین ہے۔ سبحان اللہ، بولو بولو یار سبحان اللہ۔ برادران اسی وقت کون تھا؟ وہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار تھے کہ جنہوں نے اپنے آستانے کی بقا نہیں سوچی، مریدوں کی بقا نہیں سوچی، اگر سوچ کی ہے تو کہا سب کچھ مٹ جائے، نام مصطفیٰ نہیں مٹنے دیں گے، نعرے ختم نبوت نہیں مٹنے دیں گے، ساری دنیا مٹ جائے پرواہ نہیں ہے، لیکن ذرہ ذرہ ختم نبوت کا نعرہ لگائے گا۔ سبحان اللہ۔ برادران اسی وقت یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے، دنیا گواہ ہے، دنیا گواہ ہے کہ اس مرد قلندر نے لاکھوں کے اجتماعوں میں نکل پڑے، آج اللہ نے مدد کی ہے، آج ثم الحمدللہ ہر مسلمان خوش ہے، ہر مسلمان خوش ہے، اس کا سر بلند ہے، اس لیے کہ ان سروں کو میں کہوں گا ان سروں کو بلند کرنے والا بھی خطیب حسین علی بادشاہ سرکار ہے۔ اب زبانیں تو سب کی بولیں گی، تقریریں تو سب کی ہوں گی، لیکن تاریخ میں لکھا جائے گا
ایک ہستی آئی تھی جس نے اپنی ذات کی بات نہیں کی، جس نے اپنے خاندان کی بات نہیں کی، جس نے اپنے خانقاہ کی بات نہیں کی، جس نے اپنے خلیفوں کی بات نہیں کی، جس نے اپنے مریدوں کی بات نہیں کی۔ وہ کون تھا؟ وہ لکھا جائے گا، وہ حق خطیب حسین علی باچا سرکار تھا کہ جس نے ختم نبوت کے لیے، چاہے وہ عرس کا ہو تو نعرہ ختم نبوت کا ہو، چاہے وہ ختم شریف ہو نعرہ ختم نبوت کا ہو، چاہے وہ 11ویں شریف ہو نعرہ ختم نبوت کا ہو۔ برادران ذی وقار، برادران ذی وقار، وہ کون تھا؟ ساری زندگی یہ قوم، ساری زندگی یہ قوم سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت صاحبزادہ حق خطیب حسین علی باچا سرکار کا احسان نہیں چکا سکتی، اس لیے کہ اس مرد قلندر نے وہ کام کیا ہے۔ خدا گواہ ہے، اس کام کے لیے میدان میں نکلنا کوئی آسان بات نہیں ہے، نکلتا وہی ہے جس کو حسین کے بابا کی اجازت ہوتی ہے۔ اس عمل کے لیے وہی نکلتا ہے جس پہ سر پہ حسین کے بابا کا ہاتھ ہوتا ہے، جس کی پشت پہ حسین کا بابے کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ جب پاک کرتا ہے، چاہے اس کے لیے احد کا میدان ہو وہ ڈرتا نہیں ہے، اس کے لیے بدر کا میدان ہو وہ ڈرتا نہیں ہے، اس کے لیے کربلا ہو وہ ڈرتا نہیں ہے، اس لیے کہ جن کی سپہ سالاری مدینے کا تاجدار کر رہا ہو، اور جس قافلے کی سپہ سالاری محمد الرسول اللہ کر رہے ہو، وہ قافلہ چاہے مکے میں ہو، چاہے مدینے میں ہو، چاہے بدر میں ہو، چاہے احد میں ہو، وہ چاہے کربلا میں ہو، حسین سے پوچھو، حسین سر کٹا کے کوئی بولا نہیں ہے۔ فرمایا بولتے وہ نہیں ہے کہ جن کے سروں پہ ہاتھ نہیں ہوتا، جن کے سروں پہ میرے بابا کا ہاتھ ہو، ان کے جسم کٹ جائے، لیکن ان کے جسم کے لہو کے قطروں سے بھی یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ کی آواز آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ گھبراتے کیوں ہو؟ اب کس بات کا ڈر ہے؟ اب کس بات کا ڈر ہے؟ اب کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے ہیں اور ہم ان کے ہیں۔ ہم ان کی بات ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے، ہر میدان میں کریں گے، ہر آستانے پہ کریں گے، ہر چوک میں کریں گے، اس لیے وہ ہمارے، ہم ان کے ہیں۔ اگر حسین نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کے نانے کی امت کو بتا دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، او میرے نانے کی امتیوں، کلمہ پڑھنے والوں، یہ تو ایک سر ہے، اگر کروڑوں سر ہو، ہر سر سے، ہر سر کی زبان سے یہی آواز آئے گی کہ محمد رسول اللہ کے بعد دوسرا محمد نہیں ہے۔ برادران ذی وقار، آپ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں، اور یقیناً ہر دور میں آپ کو یا رسول اللہ کہنے والوں کی تعریف ملے گی۔ میں گزارش کروں گا ماشاءاللہ اس ختم نبوت اور سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت کے تربیت یافتہ، تربیت سے بات بنتی ہے۔ میرے بھائی تربیت حاصل کر لو، ہم کہتے ہیں علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے سے بات نہیں بنتی جب تک تربیت نہ کی جائے۔ آج تربیت یافتہ وہ سرکار کا وہ وفادار مرید، وفادار عقیدت مند جس نے آواز اٹھائی، الحمدللہ میں انہی کو دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ میری مراد خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالقدوس صاحب۔ زندہ آباد، زندہ زندہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا سندنا مولانا ملجانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوستو عزیزو، ہم سب کے آج آنے کا مقصد حضور غوث العظم امام الاولیاء کی 11ویں کی محفل میں شرکت کرنے کا مقصد، اس اللہ والے کے آستانے پہ آنے کا مقصد یہی ہے کہ پیر طریقت، رہبر شریعت، سپہ سالار عقید ختم نبوت حق خطیب حسین بادشاہ سرکار دامت برکاتہ عالیہ کی زیارت، دعا اور ان کے پرفیض کلام سے مستفید ہونا. میرا کیا جستجو کہ میں ان کے سامنے لب کشائی کروں، لیکن حکم کے مطابق اللہ والوں کی شان میں چند کلمات پیش کرے. مقصد اپنی حاضری لگانا، جیسے محترم جہانگیر صاحب اپنے محبت بھرے انداز میں جو عشق مصطفیٰ کا، جو ختم نبوت کا، جو تاجدار ختم نبوت کا جو پیغام آپ کو سنایا، جو پیغام آپ کو سنایا، دوستو یہ سب ہم سب کے لیے سبق و درس ہے. اگر چاہتے ہیں دونوں جہانوں کی بھلائی، اللہ کے محبوب کی رضا، اس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھو، جن کا پیغام ہو گلی گلی، نگر نگر، کونے کونے، اپنے علاقے میں نہیں، اپنے ملک میں نہیں، بیرون ممالک میں، ہر جگہ پہ یہی پیغام ہو، اللہ کی رضا کے لیے، بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی دولت کی لالچ کے، محض اللہ کی رضا کی خاطر، مفت میں دعائیں بھی دے، فیض بھی دے، کھانا بھی کھلائیں، لیکن ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے پیغام دینا تاجدار ختم نبوت کا، کہ جو حضور کی حرمت کے لیے، حضور کی عظمت کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے، حضور کی ناموس کے لیے، حضور کی عزت کے لیے دنیا میں اپنی جان دے گا، وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوگا، آخرت میں بھی سرخرو ہوگا. اس کے دونوں جہانوں میں کامیابی ملے گی، دونوں جہانوں میں اس کو بھلائی ملے گی. حضرت پیر مہر علی شاہ گولروی رحمت اللہ علیہ، وہ خدا کے محبوب، مدینے والے کے وہ عاشق رسول، اللہ اللہ آپ فرماتے ہیں جو حضور کی حرمت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، حضور کی ناموس کے لیے، حضور کی عزت کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے، اس میں اپنی جان کو صرف کر دیتا ہے، تو اس کے اوپر میرے آقا کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا کیا مقصد ہے. یقیناً جو اس کام میں کوشش کرے، محنت کرے کہ یہ پیغام پہنچائیں، وہ ایسے نہیں پہنچا رہے. سرکار کا ان کے اوپر خاص نگاہ کرم، میرے آقا کی ان کے اوپر خاص نگاہ کرم کیوں نہ ہو. جس طرح جہاں سے فرما رہے تھے کہ اب ڈرنے کی بات نہیں. ارے ڈرے تو کیوں ڈرے جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ وہ ان کو ڈر ہوتا ہے، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. وہ خدا کے وہ بندے جو اس زمین پر رہنے والے، اس آسمان کے سائے میں، اللہ نے ان کو فکر رکھا ہے. تو مصطفیٰ کی امت کا فکر ہے. دنیا کے فکرات سے ان کو اللہ نے آزاد کر دیا، دنیا کے غموں سے اللہ نے ان کو آزاد کر دیا ہے دوستو. اور یہی پیغام، یہی میسیج تاجدار ختم نبوت، رہبر شریعت، پیر طریقت حضرت حق خطیب بادشاہ سرکار دامت برکاتہ عالیہ دیکھتے ہیں جہاں بھی آئے، جس بھی محفل میں آئے، گلی گلی نگر میں، ہر جگہ پہ آپ نے یہی پیغام دیا، عقید ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. یہی آپ کا میسیج ہے، یہی آپ کا پیغام ہے. اور یہ پیغام پہنچتے آپ کا یہ پیغام ایوان تک پہنچ گیا، ایوان زیری تک پہنچ گیا، ایوان بالا تک پہنچ گیا، صوبوں تک پہنچ گیا، چھوٹے بڑے ملک کے ایوانوں میں پہنچ گیا. اور وہاں یہ قرارداد پاس ہوئی کہ اب آج سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم مبارک جب لیا جائے گا تو آپ کے نام مبارک کے ساتھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا پڑھنا لازمی ہوگا. یہ اولیاء کا فیضان ہے.
ان کے فیضان کا اثر ہے، ان کی نگاہ کا اثر ہے۔ اگر چاہتے ہو اپنے سینے کو عشق مصطفیٰ سے آباد کرو، محبت مصطفیٰ سے سیراب کرو، عشق مصطفیٰ سے لبریز کرو، ہاں تو اس طرح کی محفلیں اور ایسے کاملوں کی، ایسے نیک لوگوں کی صورت میں آ کر اپنے دل کو انشاءاللہ تعالیٰ عشق مصطفیٰ سے لبریز کر کے دنیا کی بلائیاں بھی حاصل کرو، آخرت کی بلائیاں بھی حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا سنا مقصود فرمائے۔ پڑھیے لا الہ لا الہ رج رج کے جمال دل لا الہ کلندروں لا الہ الا اللہ کلندروں کی صدا لا الہ الا اللہ اسی میں ہو جا فنا لا الہ لا محمد الرسول۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے ہیں، یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا۔ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں شمع رسالت کے پروانے، اولیاء اللہ کے دیوانے، اور بڑی تعداد میں مریض اور زیادہ بیمار لوگ موجود ہیں۔ میں ہر صبح رب سے یہی دعا فرماتا ہوں، اے اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا، کرم اور مہربانی لکھ دی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز پہ داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے۔ کافی وقت سے آپ انتظار میں کھڑے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں پوری دنیا میں جو حضور غوث پاک کے دیوانے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ خاص دم اور دعا بھی ہو گئی، اس میں وہ لوگ شامل ہوں گے۔ بس مختصر سا پیغام، زندگی کے بس دو ہی مشن ہیں، ایک تو تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا، اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ بس یہی لفظ آپ کی سماعتوں تک، آپ کے دل کی گہرائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ پوری دنیا میں نہ تو کوئی لالچ، نہ تو کوئی سیاست، نہ کسی دنیا داری سے چلا ہوں، بس اس عقیدے سے چلا ہوں کہ وہ کہتے ہیں مانا ہے کہ اس گلشن کو، مانا ہے کہ اس چمن کو ہم سیر گلشن نہ کر سکے یا رسول اللہ، کانٹے تو کچھ خود چن لیے، گزرے تھے جدھر سے ہم، جہاں بھی گزرے ختم نبوت کا پیغام دیتے گزرے۔ اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے صدقے سے ملک پاکستان میں اپنا خاص کرم اور مہربانی فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی ہی دیر میں دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ آپ دیکھیں نا، یہ جاگتی آنکھیں ہیں، اندھیرا ہے، یہ روشنی ہمارے چہروں کی پہچان ہے۔ اگر یہ اندھیرا چھا جائے نا تو پھر ہم ایک دوسرے کے چہروں کو پہچان نہیں سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ہزاروی صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تو مرضوں سے شفا پائیں، کسی کو کینسر تھا، کسی کو ہیپیٹائٹس تھا، کسی کے ساتھ جنات تھے، کسی کے ساتھ جادو تھے، کوئی زیادہ معذور تھا، کوئی زیادہ بیمار تھا، ڈاکٹروں نے اسے لا علاج کر دیا، یہاں پہنچا، رب کے کرم سے رب نے اسے شفا عطا فرما دی۔ میں آج سے 3 سال قبل اسی جگہ پر کھڑا تھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بزرگ یہاں ہی دم کرانا رہے تھے۔ دم کروا کے جب مجھے ملاقات کا وقت آیا تو کہتے ہیں سرکار میں یہ پانی لے کر آیا ہوں، یہ پانی لے کر آیا ہوں، اور یہ میں چکوال کا رہنے والا ہوں،
آپ کی سماعتوں کو نظر، بات یہ ہے اگر سینے میں اندر عشق مصطفیٰ ہو جائے نا تو جو اس کی بھوک لگتی ہے نا وہ پھر ہر چیز پر کاربند ہو جاتی ہے۔ اگر اس میں دنیا داری شامل ہو جائے نا تو پھر اس کے اندر سے اثر ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، میں یہاں ہی کھڑا تھا تو مجھے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا یہ بھوک نام خدا اور نام مصطفیٰ دے کر سینے میں رکھ کر میں بھوک مارتا ہوں، جائیں۔ کہتے ہیں ہمارا پورا محلہ ہے، علاقہ ہے، وہاں کوئی بھی ایسا کنواں نہیں ہے جو میٹھے پانی کا ہے، سب کھارا پانی ہے، کڑوا پانی ہے۔ اور میں نے سنا ہے بڑی کرامتیں، بڑی آپ کی باتیں سنی ہیں۔ میں نے کہا یہ میری بات نہیں، میرے رب کا کرم ہے، میرے مرشد حضور غوث پاک کی مجھ پہ نظر ہے، یہ بات کہی۔ میں نے کہا پھر مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ میں نے پانی لایا ہے، میں نے نام خدا لے کر، نام مصطفیٰ لے کر اسے دم کیا، اور جب دم کر کے وہ واپس گھر لے کر گئے، اپنے کنویں میں پانی ڈالا، اس علاقے میں جتنا پانی کھارا تھا سارا کا سارا میٹھا ہو گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سپہ سالار تاجدار ختم نبوت، دربار عالیہ بلاوڑہ شریف۔ وہ کہتے ہیں میری مشتاقی کی کیا ضرورت ہے، میرے حسن مانی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے، لالا کی ہنا بندی۔ بات یہی ہے کہ یہ وہاں یہ وہی بات کہی جاتی ہے جس کی سامنے چیز موجود ہوتی ہے۔ کہانی اور کہاوت سے ہمارا تعلق نہیں ہے، کیونکہ جس سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہوتا ہے اسے دنیا کا کوئی طلبگار نہیں ہے۔ حضور کی حدیث ہے میرے مومن، میرے امتی میں ہزار خرابی ہو سکتی ہے لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں جو لفظ جھوٹے بیان کرتے ہیں وہ پھر حضور کی امتی نہیں ہوتے، کیونکہ جھوٹا جس طرح شیطان میں لعنت ہے اسی طرح جھوٹے پہ لعنت ہے۔ یہ بزرگ میرے پاس آئے ہیں، آپ ان کو جانتے ہوں گے، یہ چکوال سے ہیں، آج سے 3 سال قبل یہاں ہی آئے تھے، اسی طرح محفل سجی ہوئی تھی، اور میرے پاس ان سے پوچھ لیجئے، اس علاقے میں پوچھ لیجئے، یہ بات نہیں تھی۔ بات کے لوگ کہتے ہیں کرامتیں ختم ہو گئی، کرامتیں ختم نہیں ہوئی، تمہارے سینے کے اندر دنیا داری آ گئی۔ آج بھی تم عشق مصطفیٰ اپنے سینے میں رکھ کر کسی کے لیے دعا کرو اور آپ آج بھی قبول فرماتے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، دربار عالیہ بلاوڑہ شریف، حضور قبلہ عالم پیر صوفی مسنجف علی سرکار، کلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی سرکار، نعرہ حیدری۔ اگر کڑوا پانی میٹھا ہو سکتا ہے تو جسم کے اندر کوئی مرض آ جائے تو اسے پھونک ماروں کیوں شفا نہیں ہو سکتی ہے؟ اس لیے شفا دینے والا میرا خدا ہے۔ بس اپنے نیتوں سے، ردارے سے، اس یقین سے رکھیں کہ جس کو بھی شفا ملے گی وہ در خدا سے ملے گی۔ اللہ سے یقین رکھیں، آپ کبھی بھی خالی نہیں جائیں گے۔ میں دم اور دعا کا سلسلہ شروع کرنے والا ہوں کیونکہ کافی مریض ہیں، کافی بیمار ہیں۔ زندگی کا یہی مشن ہے، وہ کہتے ہیں دعا کریں میری ہمت سلامت رہے، یہ چراغ کئی آندھیوں پہ باری ہے۔ اس لیے بس زندگی کا مشن ہے دکھی انسانیت کے آنسو بہاتے ہوئے لوگ یہاں آتے ہیں، پریشان حال مصیبت زدہ لوگ آتے ہیں، نام خدا اور نام مصطفیٰ لے کر انہیں دم کرتا ہوں، میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے۔ میرا کسی سے کوئی ذاتی کوئی لڑائی اور کوئی جھگڑا نہیں ہے، کیونکہ حضور کے عاشق ہمیشہ محبت والی بات کرتے ہیں۔ اللہ والوں کی دہلیز سے ہمیشہ سوئی اور دھاگے کا کام ہوتا ہے، یہاں کاٹا نہیں جاتا، یہاں محبتیں پھیلائی جاتی ہیں، لیکن تاجدار ختم نبوت ہماری جان سے بھی آگے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سپہ سالار تاجدار ختم نبوت۔ بس آج کی محفل میں خاص دعا فرمائیں گے کیونکہ یہ بڑی برکت والی رات ہے، وقت کافی گزر چکا ہے۔ یہ وہی رات ہے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی اگر معافی ہوئی تو دن 10ویں کا تھا اور رات 11ویں تھی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی تو دن 10ویں کا تھا اور رات 11ویں تھی، اور امام حسین عالی مقام نے اگر اپنے پورے خاندان کی قربانی دی تو وہ بھی دن 10ویں کا تھا اور رات 11ویں کی تھی۔ حسینیت حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، نعرہ حیدری۔ بس یہی پیغام ہے۔ ابھی انشاءاللہ تعالی دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہے۔ مجھے پتا ہے جگہ تو نہیں ہے لیکن دلوں کے اندر جگہ موجود ہے۔ آپ جہاں بھی کھڑے ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں، بس اس نیت، اس ارادے سے اپنے آپ کو دم کرائیں، دعا میں شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہم پہ کرم اور مہربانی فرمائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کا جو مشن ہے وہ درد دل ہے، بس انسانیت کا درد ہے، محبت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں مجھے قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھ لیجئے پیغام یہی ہے، کاش ہم نے چھوڑ دی حضور کی سنت، ہم اس طرف سے چلے گئے۔ ہم نے کبھی بیمار آدمی سے ہاتھ ملانے سے گریز کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں پھٹے کر پرانے کپڑے لگے ہوئے لوگوں سے ملنے سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ میرے آقا تو ان لوگوں سے ملا کرتے تھے جن کو تو ہوش نہیں ہوتا تھا، جو دنیا سے، ساری دنیا سے درکائے ہوتے تھے، دنیا کے ٹھکرائے ہوتے تھے۔ جب سرور دو عالم کے آستانے پہ حاضری دیتے تھے، حضور ان کو سینے سے لگا دیتے تھے۔ سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں، نعرہ حیدری۔ محبت کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہماری صف میں سارے برابر ہوتے ہیں، سب سے ملاقات ہوتی ہے، سب سے محبت ہوتی ہے، دنیا کے غرض سے نہیں، عشق مصطفیٰ سے۔ لوگوں کا خیال ہوتا ہے، ایک تصور ہوتا ہے کہ لوگ انٹرنیٹ کے تھرو، فیس بک، یوٹیوب یا فونوں کے ذریعے دم کرواتے ہیں۔ چلو ایک قریب میں بندہ آیا، سامنے کھڑا ہوا، اس نے دیکھا، اس نے سنا، اس نے دم کرایا، اسے شفا ہو گئی۔ ایک بندہ یہاں سے سینکڑوں کلومیٹر دور بیٹھا ہے، ہزاروں مائلز دور بیٹھا ہوا ہے، بتاؤ اسے شفا کیسے ہوگی؟ کیونکہ شفا کا پیغام میں یہ کہتا ہوں، میں کسی کو نہیں دیتا ہوں، جسے میرا دیتا ہے میرا خدا دیتا ہے۔ یہ پوری کائنات میرے رب کی ہے، ساری چیزیں میرے خدا کی ہیں۔ اب یہ بزرگ مجھے، یہ بندے مجھے ملے، یہ ہاسپٹل میں موجود تھے، سوال سے بالکل فالج کی مرض کے اندر آخری سٹیج میں موجود تھے۔ بس وہ جب کرم ہوتا ہے تو ہو ہی جاتا ہے، مہربانی ہو ہی جاتی ہے، بخیل جلتا رہتا ہے، سخی کا دروازہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے یہ مجھے کہتے ہیں کہ میں بہت بیمار تھا، میں آستانے پہ نہ آیا، نہ تو دربار عالیہ بلاوڑہ شریف آیا، نہ تو آستانہ عالیہ کلت سیدہ آیا۔ میں ہاسپٹل میں تھا، ڈاکٹروں نے مجھے لا علاج کر دیا۔ یہاں سے لائیو فیس بک کے ذریعے دم ہو رہا تھا، میرے بھائی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، دم ادھر سے ہوا، میں ہاسپٹل میں تھا، اللہ نے ادھر مجھے شفا عطا فرما دی۔ بابا سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، اگر کوئی دیکھ سکتا ہے تو یہ ان کی حالت تھی، اس حالت میں تھے، یہ موجود تھے، یہ ان کی تصویر ہے، بالکل بے ہوش پڑے ہوئے تھے، کومے میں پڑے ہوئے تھے۔ لیکن جب تاجدار ختم نبوت کی محبت کا فیض پہنچتا ہے تو پھر مرض کیسی بھی ہو اسے شفا مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے صدقے سے ہم پہ کرم اور مہربانی فرمائے۔ بڑی پتے کی پیغام ہے، پھول اسی سے خوشبو آتی ہے جس کے پاس ساتھ ایک کانٹا ہوتا ہے۔ اگر کانٹا نہیں تو وہ پھول کتنا بھی خوبصورت ہے تو اس سے خوشبو آ نہیں سکتی۔ اگر دنیا بھر میں دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کو کوئی چبھتا ہے تو پھر تاجدار ختم نبوت کا پیغام بھی یہاں سے گیا ہے۔ اس لیے شفا کا پیغام بھی رب نے اس دلیل سے رکھا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے گھبرایا نہ کریں، اب خوف نہ کیا کریں،
اپنے دل و دماغ کے اندر رکھیں، میرا اور دنیا میں کوئی مشن نہیں ہے، حضور کی محبت کا مشن ہے، اور جس نے حضور کی محبت جس سینے میں آ گئی وہ سینہ جنت چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے میری بہنوں پہ بھی کرم فرمائے، میری بیٹیوں پر، بزرگوں پہ بھی کرم فرمائے۔ کافی دیر سے 5-6 گھنٹوں سے آپ انتظار فرما رہے ہیں، ابھی انشاءاللہ تعالیٰ شفا کرم کا وقت آنے والا ہے۔ اللہ پاک تاجدار مدینہ کے صدقے سے، حضور غوث پاک کے وسیلے سے آپ سبھی پہ کرم اور مہربانی فرمائے۔ انشاءاللہ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ آپ جہاں بھی آپ کھڑے ہیں، جس جگہ بھی کھڑے ہیں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اور دنیا بھر میں جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ اس نیت، اس ارادے سے اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیں۔ شفا من جانب اللہ ہے، ایک ہاتھ سر کے آگے اور ایک سر کے پیچھے رکھ لیں۔ جہاں بھی آپ موجود ہیں، کسی جگہ دور و نزدیک کی بات نہیں، دل کے فیصلے دور نہ ہوں، نگاہوں کی کوئی بات نہیں، جہاں بھی آپ موجود ہیں اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیں تاکہ آج کی 11ویں شریف کا خاص دم اور دعا ہو جائے۔ تین خاص دم ہو چکے ہیں۔ آج کا جو دن ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں ہفتے والے دن اور بدھ والے دن کل سیدھا آستانے پہ بیٹھتا ہوں، اور ساتھ میں جمعرات اور اتوار کو دربار سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، نور آنکھوں پہ چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالے ہوں گے۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، جو پیغام پوری دنیا میں دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے جا رہا ہے، ہر مومن کی پہچان نہیں، ہر مومن کی جان سے بھی آگے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بس بارگاہ رسالت محب میں سلام عقیدت پیش کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی 11ویں شریف کی خاص دعا ہوگی۔ سلام کے لیے جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں ادب سے کھڑے ہو جائیں تاکہ بارگاہ رسالت محب میں سلام عقیدت پیش کیا جائے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات
اللہ علیکا لم یاتی نظیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہد و سرا جانا البحر والا والموج تغا من بے کس طوفان ہوش ربا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا انفی آتشوں سخا کا اتم کیسوے پاک ہے ابر کرم برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا بس خامائے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا لاچار سے راہ پڑا جانا کتا سونا نام محمد دا اس نادیاں ریساں کون کرے دو جگ دے سایہ رحمت دا دی چاندیاں ریساں کون کرے ہر ذرہ نور خزینہ ہے شہرہ چوں شہر مدینہ ہے جتھے روزہ کملی والے دا اس تھان دیاں ریساں کون کرے تن پاک حلیمہ دائی دا ملیا محبوب خدائی دا جدی گود چوالی کوثر دا اس ماں دیاں ریساں کون کرے اکھلا کے اڈی کام بیٹھیے اکھلا کے اڈی کام بیٹھیے دل سیج سجا کے بیٹھائے دل سیج سجا کے بیٹھائے ایک عاشق کملی والے دا محفل نو سجا کے بیٹھائے محفل نو سجا کے بیٹھائے سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی کیا خبر کیا خبر کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جانا کھا سچ آکھا تیرا بدی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق کھیاں کتھے جا لڑیاں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ لم یاتی نظیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہد سرا جانا ہے تجھ کو شہد سرا جانا البحر والا والموج تغا من بے کس طوفان ہوش ربا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا انفی آتشک و سخا کا عظم اے کیسوے پاک ہے ابر کرم برسن ہارے رم جھن دو بوند ادھر بھی گرا جانا وہ بختاں والیاں سیاں نے جڑیاں عشق نبی وچ رل گئیاں او ہنجواں اصلی ہنجواں نے جڑیاں ہجر نبی وچ رڑ گئیاں جس دن دیاں اکھیاں لڑیاں نے جس دن دیاں اکھیاں جس دن دی اکھیاں لڑیاں نے اس دن دیاں اکھیاں کھل گئیاں ایک روزہ رسول دا یاد رہا باقی ساریاں گلاں بھل گئیاں یا نبی یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ یا الہی
वास्ताए आले रसूल। ये सलामे आजिज़ाना। दुआ के लिए सभी लोग तैयार हो जाएं। दुनिया भर में पाकिस्तान, इंग्लैंड, UAE, जहाँ यूरोप, जहाँ जहाँ लोग 11वीं शरीफ की दुआ के लिए तैयार हैं, अल्लाह पाक हुजूर गौसे पाक के वसीले से उन सब की मुश्किलों को आसान फरमाए। तमाम उम्मत मुस्लिमा पर अपना ख़ास करम और मेहरबानी फरमाए। अल्लाह पाकिस्तान में अपना ख़ास करम और मेहरबानी फरमाए। आने वाले तमाम बीमारों को अल्लाह ताला शफाई कामला नसीब अता फरमाए। आज की बबरकत रात के वसीले से या अल्लाह मर्ज़ों को शफा में तब्दील कर दे। जो भी हाजत है अल्लाह ताला हुजूर गौसे पाक के वसीले से उसकी मुश्किल आसान फरमा दे। ए अल्लाह ताजदारे मदीना के सदक़े से हम पे तू राज़ी और मेहरबान हो जा। ए अल्लाह हमसे अगर कोई ख़ता हो गई, कोई गरूर, कोई मुतकबरी हो गई तो हुजूर के सदक़े से हमें माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह कोई भी हमसे गुनाह हुआ अपने हबीब के सदक़े से हमें माफ़ फरमा दे। अभी जो हाजत है, और याद रखें बड़ी पते की बात है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना तो वो सुनते हैं ना तो बोलते हैं, लेकिन रब उनकी भी सुनता है, क्योंकि मेरे रब को ज़बान से नहीं दिल से निकली हुई बात को बड़ी पसंद होती है। क्योंकि मेरा रब फरमाता है मैं इतना बड़ा रब हूँ कि कुरान ज़मीन व आसमां में कहीं नहीं समाता हूँ, लेकिन मोमन के वस्ते कल्ब के अंदर समा जाता हूँ। इसलिए जो हाजत है वो दिल से मांगे, ज़रूर रब कबूल और मंजूर फरमाएगा। आमीन 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 आमीन। अल्लाह हाफिज़। दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ।